بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. امید ہے کہ سب کی بھی چھٹیاں آرام سے گزر گئی ہوں گی and I just hope I know میں نے کہا تھا کہ میں کوئی اسائنمنٹ یا کوئی ٹیسٹ اس طرح دوں گی، بس میں بنا نہیں سکی، بالکل بھی ٹائم نہیں لگا. پھر میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جب دوبارہ کلاس شروع ہوگی تو وی ول ڈو اے ریویو انشاءاللہ اور کنٹینیو کر لیں گے. اگر کوئی کسی کا کوئی کویشچن ہے تو ڈیفینیٹلی پہلے اس کو بھی دیکھ لیں گے. میرے جہاں تک میرے پاس نوٹڈ ہے، آئی تھنک کہ ہم نے یہاں پر ہی ختم کیا تھا جو اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں. نمبر ابھی ہم نے شروع نہیں کیا تھا اور جی ٹھیک ہے نا، یہ صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ جی یہیں پہ ختم کیا تھا. اوکے گڈ. یہ بھی میں اس کو تھوڑا سا اوپر سے دیکھ لیتی ہوں کہ ہم نے یہاں پر کیا کیا تھا کہ بیسیکلی ہم وہ فیمنن یعنی ہم نے جینڈر کا چونکہ کیا تھا، جینڈر میں ہم دیکھے تھے کہ فیمنن اور میسکلن دو جینڈر، مذکر اور مؤنث. تو قرآن میں جو جنرلی جو زبان استعمال ہوتی ہے، جو جینڈر استعمال ہوتا ہے، جو سب کی جس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، وہ میسکلن جینڈر ہے. اور اگر اس کے علاوہ کچھ نشانیاں ہیں جو ہمیں پھر بتاتی ہیں کہ یہ فیمنن جینڈر یہاں پر یوز ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم نے کچھ ٹاپکس دیکھے تھے کہ ایک تو بایولوجیکلی فیمنن میننگ کہ جو ہے ہی فیمنن، جیسے کہ ماں، بہن، خالہ، بیوی، یہ عورتیں، مطلب جیسے یہ فیمنن ہی ہے. تو یہ ورڈ جو ان کو ریپرزینٹ کریں گے وہ ہمیں آلریڈی پتہ ہے کہ یہ بائی نیچر فیمنن ہے. جیسے اگزامپل تھی یہ اخت، بقرہ، یہ سارے جو ہیں یہ ماں، بہن، یہ تب فیمنن ہے. تو اس لیے یہ الفاظ تو ڈیل ہی فیمنن، یعنی ان کو ہم کہیں گے ہی مؤنث. ٹھیک. اس کے بعد تھے ورڈز دیٹ اینڈ ان، یہ جس میں الف مکسورہ ہے، الف ممدودہ ہے اور گول والی تا ہے. گول والی تا میجورٹی آف دا ٹائم یہ فیمنن ہے. آف کورس ایک ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ کچھ نام ہیں جو میسکلن نام ہیں تو وہ بھی تا مربوطہ پہ اینڈ ہوتے ہیں، لیکن جو ہمیں دماغ میں رکھنا ہے وہ یہ کہ 3 لیٹرز کے بعد اگر الف مقصورہ آ رہا ہے، یا 3 لیٹرز کے بعد اگر الف ممدودہ آ رہا ہے، یا 3 لیٹرز کے بعد اگر تا مربوطہ، تو یہ آپ کے اس وقت یہ فیمنن کنسیڈر ہوتے ہیں. جو الف مقصورہ کون سا ہوتا ہے؟ جو یا کے اوپر کھڑا زبر آپ جس کو کہہ لو، یا آخر میں جو یا آتی ہے. اور الف ممدودہ کس کو کہتے ہیں؟ جو الف اور حمزہ ساتھ آتی ہے. تو آپ یہ ایگزامپل میں یہاں پر دیکھ رہے تھے کہ الکبرا. ٹھیک. تو کاف با را، اس کے بعد 4th لیٹر از یا. العلیہ، تو یہ عین لام یا. حمراء، یہ ہا میم را اور پھر الف اور حمزہ. پھر سوداء، یہ تمام جو ہیں یہ فیمنن ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح کے آپ کو جو بھی لفظ نظر آتے ہیں قرآن میں تو ان کو ہم، اچھا ایک چیز دماغ میں یہ رکھنی ہے کہ یہ گرامیٹیکلی فیمنن ورڈز ہیں. ٹھیک ہے. اس سے یہ جیسے فار ایگزامپل ہم یہ بھی ابھی آگے دیکھ رہے ہیں جو یہ نچلا 3rd نمبر جو لکھا ہوا ہے کہ باڈی پارٹس ان پیئرز. تو ہمارے جو 2 ہاتھ ہیں، 2 کان، 2 ہونٹ، 2 پیر، یہ مطلب نہیں کہ اب یہ مطلب مونس چیزیں ہیں، بس ان کو گرامیٹیکلی یوز جو کیا جاتا ہے، یا گرامیٹیکلی ان کے ساتھ جو پھر آپ ناؤن یوز کرتے ہو یا کوئی فعل یوز کرتے ہو وہ پھر آپ فیمنن یوز کرتے ہیں. بیسیکلی یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کو دماغ میں ہمیشہ رکھنا ہے. تو نمبر 3 پہ کیا ہے؟ باڈی پارٹس. جو باڈی پارٹس ہمارے 2 ہیں باڈی کے اندر، ان کو ان کا جو کیا کہتے ہیں سنگولر، اور ان کا جو ڈوئل یعنی کہ 2 یعنی مثنیٰ، 2 اور 1 جو ہیں وہ فیمنن کنسیڈر کیے جاتے ہیں. ان کو فیمنن ان کے ساتھ گرامیٹیکلی ڈیل کیا جاتا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ سنگولر میں یدن، اگر یدن لکھا ہوا ہے تو یہ اب دیکھنے میں اس میں کوئی بظاہر نشانی نہیں ہے، نہ گول تا آئی ہوئی ہے، نہ الف مقصورہ، کچھ نہیں ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ہاتھ ہمیشہ 2 ہوتے ہیں. تو اس لیے اس سنگولر کو بھی ہم فیمنن ٹریٹ کریں گے گرامیٹیکلی. ٹھیک. اس کے بعد اسپیسیفک نیمز آف پلیسز، جو یعنی جنرل نیم نہیں ہے، جیسے کہ انہوں نے اگزامپل بھی دی ہوئی کہ میں کہہ دوں گھر، اسکول، مسجد، ان کی بات نہیں ہو رہی. اسپیسیفک نیمز جو ہیں، جو کسی جگہ جیسے مصر یا موراکو یا سوڈان
یا یثرب یہ جگہوں کے جو نام ہیں یہ بھی موسٹ آف دم جو ہیں یہ فیمنن کنسیڈر کی جاتے ہیں. There are few exceptions to the rule, to this rule. ٹھیک ہے, یہ نام ملکوں کے ہیں نا, ان میں کچھ ایکسیپشنز ہیں. جیسے ایکسیپشن دیکھیں, ایکسیپشن ہمیشہ کم ہوتی ہیں, جو کبھی کبھی کوئی چیز ہونی ہوتی ہے تو جب وہ آتی ہے تو بندہ اس کو اس وقت ڈیل کر لیتا ہے. میجورٹی آف دا ٹائم کیا ہوگا کہ جو جگہوں کے نام ہیں وہ آپ کو فیمنن ہی ٹریٹ ہوتے ہوئے ملیں گے, لیکن جہاں پر کچھ ایکسیپشن آئے گی تو انشاءاللہ جب آئے گی اس وقت ہم اس کو دیکھ لیں گے. نمبر 5 نان ہیومن پلورلز. نان ہیومن کو ہم نے دیکھا تھا کہ غیر عاقل, یعنی کہ ہیومن میں ایزی کیا ہے کہ ہیومن میں 3 آتے ہیں, فرشتے, انسان اور جنات. یہ کہلاتے عاقل, یہ کہلاتے ہیومن. ٹھیک ہے, ہیومن سے صرف دماغ میں یہ نہ آئے کہ انسان کی بات ہو رہی ہے, ہیومن کی جو مطلب جو عقل شعور جو رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں 3 بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ فرشتے, انسان اور جنات یہ عاقل میں آتے ہیں. اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں وہ غیر عاقل میں آتی ہیں, نان ہیومن میں. تو نان ہیومن پلورلز جو ہیں ان کو بھی فیمنن ٹریٹ کیا جاتا ہے, ان کو بھی مؤنث کی طرح گرامیٹیکلی ڈیل کیا جاتا ہے. اب انہوں نے ایگزامپل دی ہوئی ہے, سیارات, مساجد, کتب. ٹھیک, اب آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بتانا ہی چاہ رہے ہیں. اب جب یہ سیارات جو ہے اس کا سنگولر جو ہے سیارہ مطلب تا مربوطہ کے ساتھ ہے, تو وہ تو آپ کو کلیئر پتہ چل گیا کہ جی گولتا آ رہی ہے تو گولتا والا فیمنن ہوتا ہے, کلیئر ہو گیا. اب مساجد جو ہے, مسجد اگر لکھا ہوا ہے مسجد تو وہ میسکولن ہے, مسجد از ناٹ فیمنن. ٹھیک, مسجد از میسکولن, لیکن جب مساجدو لکھا ہوگا کیونکہ یہ پلورل ہے اور غیر عاقل ہے تو یہ پھر فیمنن ٹریٹ ہوگا. مسجد فیمنن ٹریٹ نہیں ہوگا, مساجد جو ہے فیمنن ٹریٹ ہوگا. اسی طرح کتبن از فیمنن, یہ جو نان ہیومن پلورل ہے, لیکن کتاب جو ہے وہ میسکولن ہے. سو سنگولر فارم آف کتب از میسکولن, لیکن کتب itself is feminine. ٹھیک ہے, تو یہ کس اس میں آتا ہے, یہ والا جو پورا باکس دیکھ رہے ہو کارز, مسجد اور بکس کا, یہ جو غیر عاقل پلورلز ہیں, نان ہیومن پلورلز. ٹھیک, اس کے بعد ہم نے کچھ ورڈز دیکھے تھے اور یہ پورے اس ٹیبل کے اندر موجود ہیں, تو اس کو اگر یاد کر لیں گے تو ساری مشکل حل ہو جائے گی. کہ یہ والے وہ ورڈز ہیں جن کو عربوں نے کہا کہ ہم ان کو مؤنث ٹریٹ کریں گے. ان کو یہ بھی کہا جاتا ہے مؤنث سماعی کے مطلب سننے میں, کیونکہ اس طرح وہ لوگ بولتے تھے تو اس لیے یہ مؤنث انہوں نے ٹریٹ کیا, اس لیے ہم بھی اس کو مؤنث ٹریٹ کریں, کیونکہ عربوں کی زبان ہے, وہ جس طرح کہیں گے اس طرح ہم کریں گے. جس طرح اردو میں بہت ساری چیزیں جو ہم مذکر استعمال کرتے ہیں یا مؤنث, دوسری لینگویجز میں وہ نہیں ہوتا اس طرح, لیکن چونکہ جو اردو جب بولی جائے گی تو اسی طرح ڈیل کیا جائے گا جس طرح اردو دان کہتے ہیں کہ ڈیل کیا جائے. اس کو بیچ میں ہم اپنے ورڈز ڈال لیتے ہیں, سب ٹیڑھا میڑھا کر دیتے ہیں اور غلط پروننسیشن کر لیتے ہیں, مگر جو اصل اردو بولنے والے ہیں وہ پروننسیشن جو بتاتے ہیں یا جو وہ لفظوں کو ڈیل کرتے ہیں اصل زبان وہی ہے. اسی طرح یہ جو حرب, سما, شمس, نفس, نار, دلو, سبیل, طریق, عصا, سعیر, جہنم, خمر, کاس, دار, بیر, ریح اور ارض, یہ جو نام ہیں ان کو بھی مؤنث ڈیل کیا جاتا ہے. ٹھیک, اس کی آپ نے اگر یاد ہو تو ہم نے یہ کہانی سے ایک بھی بنائی ہوئی تھی, بھی پڑھی ہے, آپ کے پاس بک ہے, آپ اس میں دوبارہ دیکھ کے کہانی کے طور پہ یاد کر لیں گے, میننگ یاد کر لیں گے تو بہت ایزی ہو جائے گا انشاءاللہ. اس کی ہم نے یہ ڈرل کی تھی کہ حامیتن فیمنن ہے یا میسکولن, تا مربوطہ ہے اینڈ میں. اب چاہے ہمیں میننگ پتا ہو یا نہ پتا ہو, یہ اس بیسس پہ ڈیسیجن ہو رہی ہے, ابھی میننگ کی بات نہیں آ رہی یہاں پر, تو یہ فیمنن ہے. صفراء, الف اور حمزہ, یہ الف ممدودہ اس کو کہتے ہیں, یہ بھی فیمنن ہے. پھر عینینی, اب یہ 2 عینینی کیا ہے, آنکھیں, آنکھ ایک ہو یا 2 ہو, دونوں کو فیمنن ٹریٹ کیا جاتا ہے. وائی, بیکاز یہ 2 باڈی پارٹس جو ہیں وہ اس کو ہم فیمنن یوز کرتے ہیں اس کے لیے. ظلمات, یہ جو غیر عاقل اندھیرا وہ بھی دوسرا آپ کو یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے. آتن, آتن ہمارا فیمنن پلورل ہے, آتن اور آتن فیمنن پلورل ہے, تو یہ اس سے بھی پتہ چل رہا ہے. مکتا کیوں فیمنن ہے, کیونکہ اسپیسیفک نیم ہے ایک جگہ کا, کسی بھی جگہ کا خاص نام جو ہے وہ فیمنن ڈیل کیا جائے گا. الحسنہ, یہ اس میں الف مقصورہ آ رہا ہے, این میں 3 لیٹرز کے بعد
हा सीन नून के बाद चौथा जो है वो अलिफ मकसूरा है, इसलिए ये फेमिनिन है। अब कमू, इसमें कोई बज़ाहिर कोई हमें वो चीज नजर नहीं आ रही कि जो इसमें फेमिनिन हो, तो इसलिए एक चीज मैं सिर्फ कंफर्म कर लूं, एक सेकंड, आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट समथिंग। ठीक, तो ये अबकम में कोई हमें मैस्कुलिन चीज जो मतलब फेमिनिन नजर नहीं आ रही, तो ये हम इसको कहेंगे ये मैस्कुलिन है। मोमिनी, मोमिनैनी, नईनी, ये हमें पता है कि ये मुस्लिम चार्ट जो हमने किया हुआ है, ऐनी वाली साउंड जो होती है ये मैस्कुलिन डुअल के लिए होती है, मैस्कुलिन डुअल यानी दो लोगों के लिए, ऐनी, तो ये मैस्कुलिन है। सौबिरन, सौबिरन, इसके अंदर कोई हमें फेमिनिन चीज नजर नहीं आ रही, और ये सिंगुलर मतलब जो हमने मुस्लिम जिस तरह चार्ट पढ़ा हुआ है ये उस तरह लग रहा है हमें, तो ये हम इसको मैस्कुलिन कह देंगे। आसा फेमिनिन है, क्यों? क्योंकि अरबों ने कहा, बिकॉज अरब्स सेड सो, ये जो BASS लिखा हुआ देख रहे हैं, बिकॉज अरब्स सेड सो। सो आसा उसमें से है जो हमने ऊपर अभी चार्ट देखा है, ये वाला, ये आसा स्टाफ, ये छड़ी को कहते हैं। ये क्योंकि अरबों ने कहा कि इसको वो डील करेंगे फेमिनिन, तो हम भी उसको फेमिनिन डील करेंगे। कोई क्वेश्चन है सो फार? नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम अगले टॉपिक की तरफ जाते हैं। ओके, नो क्वेश्चन, ठीक, इंशाल्लाह ताला। सो अगला जो टॉपिक, अच्छा ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं, हमने इस्म की जो 4 प्रॉपर्टीज हैं हमने वो शुरू की नहीं करनी। सो हमने पहली प्रॉपर्टी जो स्टेटस था, एराब उसके, वो हमने कर लिया। फिर दूसरी जो प्रॉपर्टी जेंडर की थी वो हमने कर ली। अब हम थर्ड प्रॉपर्टी नंबर यानी आदद की तादाद कितनी है, अब उसकी तरफ हम आए हैं। ठीक है, इंशाल्लाह ताला ये भी इजी है, इट्स नॉट डिफिकल्ट, बस थोड़ा सा बस दिमाग में रखेंगे तो ये भी समझ फौरन आ जाएगा। ओके, द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द इसम इज नंबर। ऑल वर्ड्स इन अरबिक हैव अ सिंगुलर वर्जन, यानी कि मुफरद सिंगुलर भी होते हैं, अ पेयर वर्जन जिसको मुसन्ना कहते हैं, एंड अ प्लूरल वर्जन जिसको जमा कहते हैं। तो अरबी में जो फर्क है इंग्लिश और उर्दू से वो क्या है कि इंग्लिश और उर्दू में सिंगुलर एंड प्लूरल होता है, वाहिद और जमा होता है, लेकिन अरबिक में मुफरद यानी वाहिद भी है, मुसन्ना यानी दो का भी है, और फिर जमा के लिए एक अलग वर्ड है। तो अरबिक में 3 और 3 से ज्यादा जमा कहलाते हैं, 2 जो है मुसन्ना और एक जो है उसको मुफरद कहते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर और जो डबल है वो तो यूजुअली मतलब इजी है, वो पहचानना उसमें इतना मुश्किल नहीं है। और वो मुस्लिम चार्ट जो हमने पूरा मेमोराइज आपने किया था, तो उसका जो पहला कॉलम है और जो उसका दूसरा कॉलम है वो वाहिद यानी मुफरद और मुसन्ना का है। प्लूरल में आप देखते हो कि थोड़ा सा चेंज आ जाता है, क्योंकि उसमें कुछ कैटेगरीज डिफरेंट बन जाती हैं। यहाँ इन्होंने ये 4 में करके डिवाइड कर दिया उन कैटेगरीज को, इंशाल्लाह हम देखेंगे। पहली क्या है, द साउंड मैस्कुलिन प्लूरल यानी अजमा उल मुज़क्कर सालिम, जमा मुज़क्कर सालिम, सालिम कंप्लीट साउंड पूरा, और जमा हमें पता है जमा का मतलब प्लूरल, मुज़क्कर का मतलब मैस्कुलिन, और सालिम का मतलब पूरा यानी साउंड पूरा कंप्लीट। दूसरी किस्म क्या है, द साउंड फेमिनिन प्लूरल, अल जमाउ अल मुअन्नस अस्सालिम, जमा प्लूरल यानी 3 या 3 से ज्यादा, मुअन्नस और सालिम, सालिम का मतलब कंप्लीट पूरा। फिर एक थर्ड कैटेगरी आती है द ब्रोकन प्लूरल, जमा तकसीर, तकसीर आपको ये उर्दू में भी इस्तेमाल होता है वर्ड जो टूटा हुआ, टुकड़े टुकड़े। ठीक है, तो द ब्रोकन प्लूरल का क्या मतलब है, जमा तकसीर, इंशाल्लाह हम देखेंगे। ये जो कैटेगरी है ना द ब्रोकन प्लूरल वाली जमा तकसीर, इसका एज सच कोई हार्ड एंड फास्ट रूल या रेगुलेशन नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि जी ये होगा तो इस तरह जमा तकसीर होगी, नहीं, ये सिर्फ वक्त के साथ साथ जब वोकैबुलरी बढ़ेगी तो ये खुद समझ आना शुरू हो जाएगा और पहचान होनी शुरू हो जाएगी, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। नंबर 4, द प्लूरल बाय मीनिंग, इस्म जमा, इस्म जमा यानी ऐसे अल्फाज भी कुछ होते हैं जिनके अंदर मीनिंग ही जमा का आता है। फॉर एग्जाम्पल, ये आगे देंगे एग्जाम्पल, लेकिन मैं आपको अभी जिस तरह बताने के लिए, जब मैं बात करती हूँ क्लास यानी जमात, जमात क्लास जैसे हमारी क्लास हो रही है, क्लास या जमात की जब भी हम बात करते हैं, जमात का लफ्ज देखने में चाहे बज़ाहिर आपको सिंगुलर लग रहा है, लेकिन जब भी हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे लोगों का दिमाग में आता है। जमात की जब बात होती है कि जी वो इस जमात से ताल्लुक रखता है, जमात मीन्स
بہت سارے لوگ اس میں ہیں, تو اس کو کہتے ہیں اسم جمع, کہ جس کے میننگ کے اندر پلورل آلریڈی ہے, چاہے وہ کوئی نشانی شو کرے پلورل ہونے کی یا نہ کرے, اس کے میننگ میں نشانی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چار کون کون سے آپ کہہ لیں پلورلز ہیں. ایک تو جمع مذکر سالم, جمع مؤنث سالم, پھر جمع تکسیر جو کہ بروکن پلورل ہے, اور پھر اسم جمع. ٹھیک, انشاءاللہ تعالیٰ ان کو ہم آہستہ آہستہ دیکھتے ہیں. the sound masculine plural یعنی کہ جو جمع مذکر سالم ہے. اچھا, اس میں یہ جو آپ بیسیکلی انہوں نے تو اس کے ذکر کیا ہوا, جو مسلم چارٹ کا جو تھرڈ کالم ہے, اونا, مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا. ٹھیک, اب یہ جو ہمیں پتہ ہے جو مسلم چارٹ ہے یہ یوز ہوتا ہے عاقل یعنی انٹلیکٹ, یعنی عاقل جو ہے جس میں انسان, فرشتے اور جنات آتے ہیں. یہ مسلم چارٹ کا جو تھرڈ کالم جو پلورل ہے, یعنی مسلم چارٹ بیسیکلی یہ عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن چونکہ ابھی ہم صرف پلورل کی بات کر رہے ہیں تو اس لیے ہم فوکس صرف اس کے تھرڈ کالم پہ کر رہے ہیں کہ مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا, یہ عاقل کے لیے, ہیومن جو ہیں ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہیومنز, اینجلز اور جن. ٹھیک, اور اس کو آپ جمع مذکر سالم کہتے ہیں. اور ایک اور چیز جو میں شروع میں بھی بتا چکی ہوں کہ مذکر کہا تو جا رہا ہے اس کو, مطلب, اور اس کو کہا جا رہا ہے کہ جی یہ مطلب اونا, مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا. لیکن جب جیسے میں بات کروں گی مسلمونا اگر میں کہہ رہی ہوں یا میں مسلمینا کہہ رہی ہوں, عورتیں بھی اس میں شامل ہیں. سو یہ مکسڈ گروپ کے لیے بھی میسکولن جینڈر استعمال ہوتا ہے. اگر ایک کمرے میں ہم جائیں اور وہاں پر عورتیں اور مرد دونوں موجود ہیں اور آپ نے کوئی بات کرنی ہے, تو پھر آپ جو جنرل ٹرم عربک میں یوز کرتے ہو وہ میسکولن ٹرم استعمال ہوتی ہے, فیمنن نہیں استعمال ہوتی. فیمنن صرف استعمال ہوگی جب اسپیسیفک عورتوں سے بات ہو رہی ہے یا کسی غیر عاقل کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, سو میسکولن جو جمع مذکر سالم ہے یہ مذکر یعنی انسان, فرشتے اور جنات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, اور مکسڈ گروپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ٹھیک, اور اس کو سالم کیوں کہا جاتا ہے؟ بیسیکلی سالم اس لیے کہا جاتا ہے جو اوریجنل ورڈ تھا, سنگولر والا اوریجنل ورڈ, اس میں جو لیٹرز کی جو پوزیشن تھی وہ چینج نہیں ہوتی. فار ایگزامپل میں یہاں لکھ کے بتاتی ہوں آپ کو سالم اس کو کیوں کہا جاتا ہے. اب جیسے یہ ہے ورڈ مسلم. سوری فریال, آپ تھوڑا سا پچھلا ریپیٹ کر دیں, میں ڈسکنیکٹ ہو گئی تھی. اوکے, کہاں سے کروں آپ مجھے بتائیں. مجھے بالکل ایکسپلینیشن آپ کہہ رہی تھی کہ یہ مسلم کا لاسٹ چارٹ, لاسٹ کالم دیا ہوا ہے وہاں میں سے. اسی کو دوبارہ کر دیتی ہوں. ٹھیک ہے, سو مسلم چارٹ جو ہے جو ہم نے یاد کیا تھا اس کا جو تھرڈ کالم ہے وہ پلورل والا کالم ہے. اور ٹھیک ہے, وہ مذکر کا تھرڈ کالم ڈفرینٹ تھا اور فیمنن کا ڈفرینٹ تھا, لیکن جو مذکر والا یعنی مسلمونا, مسلمینا, مسلمینا ہے, یہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور یہ مکسڈ گروپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. ایسا گروپ جس میں عورتیں اور مرد دونوں موجود ہیں, تب بھی عربک میں اور قرآن میں آپ دیکھیں گے کہ میسکولن جینڈر استعمال کیا گیا ہے. صرف غیر عاقل کے لیے, جس میں یعنی انسان, فرشتے اور جنات سے ہٹ کے جو کچھ بھی ہے اس کے لیے فیمنن استعمال ہوتا ہے پلورل کے لیے. ٹھیک, اب یہ میں ایگزامپل یہ بتا رہی تھی کہ اس کو سالم کیوں کہتے ہیں. اب یہ جو ورڈ ہے مسلم جو کہ لکھا بہت بری طریقے سے, میم سین لام میم, مسلم, اس کا جو پلورل بنا اس نے اوریجنل ورڈ کو اسی طرح رکھا, یہ اوریجنل آپ دیکھ رہے ہیں, اور آگے اونا ایڈ کر دیا. یعنی کہ جو اوریجنل ورڈ تھا اس میں کچھ چینج نہیں آیا, نہ کچھ ایڈ ہوا نہ کچھ اس میں سے نکالا گیا, وہ ویسا کا ویسے ہی ہے اور صرف اس کے آگے ایڈ ہو گیا. اس لیے اس کو سالم کہتے ہیں کہ یہ اپنی اوریجنل فارم کو رکھتا ہے پورا, جو اوریجنل سیکوینس آف لیٹرز ہے اس کو اسی طرح رکھتا ہے اور اس کے آگے بس چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں. اس لیے اس کو کہا جاتا ہے سالم. ٹھیک ہے, سالم اس کو اس لیے کہا جاتا ہے. اب یہ تکسیر میں ہم جب دیکھیں گے تو یہ اور کلیئر ہو جائے گا کہ تکسیر اور اس میں فرق کیا ہے. لیکن سالم کا مطلب کیا ہے کہ دا اوریجنل فارم آف دا ورڈ وہ وہی رہتی ہے, اس کو چینج نہیں کیا جاتا. ٹھیک, اچھا جی, اب اس میں ہم دیکھتے ہیں فیمنن پلورل. ابھی ایگزامپل سب کے آگے آئیں گے انشاءاللہ ہم کریں گے. دا ساؤنڈ فیمنن پلورل, اب یہ جمع مؤنث سالم, یہ کون سا ہے؟ The sound feminine plural refers to a third column in the feminine version of the Muslim chart. جو ہم نے کیا تھا,
मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन ये प्लूरल था, हमें याद है. इसको कहते हैं यानी जो मुसल्लिम है, यानी कि जो पूरा कंप्लीट है, जो सालिम है. ठीक है, तो ये जमा मुअन्नस सालिम कौन सा है? वो जो थर्ड कॉलम को बस दिमाग में रखें, जिसके आगे आतुन, आतिन, आतिन आता है. ठीक. अच्छा, ये वाला जो प्लूरल है, जो फेमिनिन प्लूरल, जो कि हमने अभी ऊपर जब हम जेंडर का कर रहे थे उसमें भी देखा था कि ये इंटेलेक्ट यानी आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी औरतों के लिए इस्तेमाल होगा, और ये गैर आकिल के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि जो हमने अभी ऊपर जिक्र किया कि इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, यानी कि गाड़ी के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किताब के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, किसी भी चीज के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जानवर के लिए इस्तेमाल हो सकता है. ठीक. तो जो फेमिनिन प्लूरल है, जो जमा सालिम मुअन्नस है, वो औरतों के लिए भी इस्तेमाल होता है और गैर आकिल चीजों के लिए भी इस्तेमाल होता है. जो मुजक्कर सालिम है, वो मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल होता है और वो मिक्स्ड ग्रुप के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि वो आकिल इंसान, फरिश्ते और जिन, और वो फिर औरतों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है अगर जनरल बात हो रही है, अगर सबसे मिला के बात हो रही है. जिस तरह हम जब एक कमरे में कोई एक टीचर है और कमरे में स्टूडेंट्स फेमिनिन भी हैं, फीमेल्स भी हैं, मैस्कुलिन भी हैं, तो जब वो बात करेंगे अरबी में, जब वो एड्रेस करेंगे, तो वो फिर जनरल टर्म जो इस्तेमाल होगी वो मुजक्कर की इस्तेमाल होगी. ठीक. ये जो है, जो फेमिनिन प्लूरल है, जो जमा सालिम मुअन्नस है, ये सिर्फ औरतों के लिए या गैर आकिल के लिए इस्तेमाल होता है, ये मुजक्कर के लिए या मिक्स्ड ग्रुप के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता. एक सेकंड. ठीक. This type of plural is known as a sound plural because the original makeup of the word remains sound. ठीक है, इसमें भी यही मैंने एग्जांपल सामने पहले भी शायद दी थी अपनी पिछली क्लास में. मुस्लिमातुन या मुस्लिमातिन में भी ओरिजिनल वर्ड इज स्टिल देयर, मीम, सीन, लाम, मीम, और उसके आगे ऐड हुआ है, इसलिए इसको जमा सालिम कहते हैं. इसने अपना ओरिजिनल फॉर्म को चेंज नहीं किया, इसकी ओरिजिनल फॉर्म वहीं की वहीं है. तो अच्छा, कोई क्वेश्चन जमा मुजक्कर सालिम या जमा मुअन्नस सालिम से है तो बताइए, नहीं तो फिर हम आगे ब्रोकन प्लूरल पे चलते हैं. ब्रोकन प्लूरल पे जरा आपको ज्यादा फोकस करना होगा. ठीक, बताइए मुझे कोई क्वेश्चन है तो. या तो क्लियर है या क्वेश्चन पूछते हुए घबरा रहे हैं. आई होप इट्स क्लियर इंशाल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह. अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा जी, अब हमारे ब्रोकन प्लूरल, जिनको जमा तकसीर भी कहते हैं, तकसीर टूटा हुआ, टुकड़े टुकड़े वाला. ठीक है, इसमें बेसिकली तो एक चीज याद रखें, जो बेसिक रीजन है इनको क्यों कहा जाता है वो ये कि जो ओरिजिनल वर्ड्स में लेटर का सीक्वेंस है, जैसे अभी हमने मुस्लिम का, मैंने मीम, सीन, लाम, मीम पूरा था, आगे आतुन, आतिन ऐड हो गया, या ऊना, ईना ऐड हो गया, ये इसने अपनी ओरिजिनल हालत रखी. जब इस ओरिजिनल वर्ड में कहीं कोई चेंज आ जाता है, यानी कोई लेटर आगे पीछे हो गया, कोई लेटर गायब हो गया, कोई लेटर ऐड हो गया, उसको फिर हम कहते हैं कि ये ब्रोकन प्लूरल है, ये जमा तकसीर है. सिंपल मैं यहाँ पर एक लिख के सामने रख देती हूँ ताकि वो आपके दिमाग में उसको आप बार बार देख सको. बहुत इजी वो है. जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वर्ड है किताब. ठीक है, ये सिंगुलर है किताब. इसका जो प्लूरल है वो है कुतुब. अब आप देखिए, किताब में जो अलिफ था वो यहाँ पर गायब हो गया, ओरिजिनल वर्ड में चेंज आ गया, अलिफ गायब हो गया, कुतुब जो है वो उसमें से अलिफ निकल गया. ये कहलाएगा अब जमा तकसीर, ये ब्रोकन प्लूरल है. व्हाई? क्योंकि इसने ओरिजिनल वर्ड की शक्ल को चेंज कर दिया. दिस इज बेसिकली द रीजन. ठीक. तो क्या अब इन्होंने क्या लिखा है? ब्रोकन प्लूरल्स आर प्लूरल्स इन व्हिच द ओरिजिनल मेकअप ऑफ द वर्ड इज ब्रोकन. इन इंग्लिश, अच्छा ये इंग्लिश में भी होता है. अगर आप देखें कि रेगुलरली इंग्लिश में तो एस लगा देते हैं ना, जैसे कैट और उसका प्लूरल कर दिया एस लगा के कैट्स. कार है तो कार्स, बुक है तो बुक्स. लेकिन कुछ प्लूरल इंग्लिश में भी है ना, जैसे टूथ का प्लूरल जो है वो टूथ्स नहीं है, टीथ है. इट ब्रोक, द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ड ब्रोक. एंड या गूस का गीस हो गया, माउस का माइस हो गया, माउसेस नहीं है. ठीक है, इस तरह. लेकिन अगर हाउस है तो हाउस का हाउसेस है, हाइस नहीं है. सो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में भी मौजूद. अरबिक में हमें जरा मतलब उसको, चूंकि इंग्लिश हमें फिर भी जरा समझ आ जाती है, अरबिक में वर्ड्स का हमें जरा देख के पहचानना जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है.
یہ کانسیپٹ انگلش میں بھی ہے اور یہ کانسیپٹ جو ہے وہ عربک میں بھی ہے. اور یہ اس کو بیسیکلی جو جاننے کا جو طریقہ ہے وہی جس میں نے پہلے بتایا کہ آپ کو اس کو بس لرن ہی کرنا پڑے گا, میننگ کہ یاد رکھنے پڑیں گے, اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ووکیبلری انکریز ہوگی تو یہ خود ہی سمجھ آ جائے گا کہ اچھا جی یہ اوریجنل ورڈ تھا. اور جس طرح مسجد اوریجنل ورڈ ہے میم سین جیم دال, اس کا پلورل ہے مساجد, اس میں الف ایڈ ہو گیا, یہ بھی بروکن پلورل ہے. جی عالیہ کوئی کوشچن ہے آپ کا؟ نہیں, یہ مسجد مساجد کا ہی میں پوچھنا چاہی تھی کہ مطلب چاہے ایڈ ہو اور چاہے ریموو ہو, دونوں کیس میں وہ بروکن ہو جائے گا. بالکل, جو بھی اوریجنل حالت کو چینج کرے گا چاہے وہ ایڈ کر کے یا ریموو کر کے, وہ بروکن پلورل ہوگا. ٹھیک ہے, وہ جمع تکسیر ہوگی. Because broken plurals do not have an ending combination that indicates that they are plural, they tend to look like singular words. اب آپ یہ دیکھو کتب جب لکھا ہوگا یعنی کتبن لکھا ہوا ہے, آپ کو دیکھ کے ایک دم آپ کہو گے کہ یہ جو ہے یہ سنگولر ہے, رفع ہے. جب میں آپ کا سٹیٹس ان کا پوچھوں گی اور میں پراپرٹیز پوچھوں گی تو اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو کتبن looks like a singular word. مطلب اس میں کوئی ایسی چیز نہیں, نہ اونا اینا ہے, نہ آتون آتن ہے, تو اس میں بندہ کنفیوز ہو سکتا ہے. مگر یہ اس میں جیسے میں نے کہا نا, the only way, انہوں نے بھی لکھا ہوا ہے, the only way to tell the difference between a singular word and a broken plural is to know the definition or memorize the broken plural patterns. یہ صرف میمورائزیشن یا اگر آپ کو میننگ پتا ہوگا, اور ترجمہ یوزلی جو قرآن میں ترجمہ لکھا ہوگا اور آپ کو وہ ورڈ دیکھنے میں سنگولر لگ رہا ہے لیکن جب میننگ اس کا پلورل لکھا ہوگا تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ بروکن پلورل ہے, یہ مجھے دیکھنے میں نہیں لگ رہا لیکن اٹ از اے پلورل. اب انہوں نے یہ کچھ یہاں پر دیے ہوئے ہیں. Below are some common broken plural patterns that appear in the Quran. اور ہمیں تو چونکہ قرآن سے ریلیٹ کر کے کرنا ہے تو قرآن جتنا ہم زیادہ پڑھتے رہیں گے خود بخود ہمیں اس کا میننگ بھی یاد ہوگا اور ورڈ ہمیں یاد ہو جائیں گے. اب سنگولر تھا شاہد, اس کا جمع ہو گیا شہداء. آپ دیکھیں کہ اس نے اوریجنل ورڈ کو توڑ دیا. الف تھا شاہد میں, اب یہاں شہداء میں الف نہیں ہے اور اینڈ میں کچھ ایڈ ہو گیا ہے. سو شاہدن شہداء. نعمتن, نعمتن نون عین میم تا مربوطہ, لیکن اس کا پلورل کیا ہے نعمن, نعمن تا مربوطہ غائب ہو گیا. ٹھیک, تو یہ بھی بروکن پلورل ہے. نبیٌ سنگولر, انبیاء پلورل. نبیٌ اور انبیاء, دیکھیے نبیٌ میں کوئی الف نہیں تھا شروع میں اور اینڈ میں بھی الف اور حمزہ ایڈ ہو گیا, تو یہ پورا اس کی جو شکل ہے چینج کر دی گئی. یہ بروکن پلورل ہے, جمع تکسیر. زوج ازواجن, زوجن ازواجن, اس میں کیا ہو گیا شروع میں بھی الف لگ گیا اور واو کے بعد بھی الف لگ گیا, تو یہ بھی بروکن پلورل ہے, جمع تکسیر. فؤادن افئدتن, فؤادن از سنگولر. ایموشنل ہارٹ, ایموشنل ہارٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا فزیکل ایک ہارٹ ہے نا, ہارٹ جو ہے جس کو قلب کہتے ہیں, لیکن یہ وہ دل کی بات ہو رہی ہے, کہتے ہیں نا میرا دل نہیں چاہ رہا, یہ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا, یہ وہ والا دل جو ہے نا وہ فؤاد ہوتا ہے. فؤادن اور افئدتن, افئدتن از بروکن. وائی الف لگ گیا شروع میں اور یہ والا الف غائب ہو گیا. امرأتن یہ سنگولر عورت کو کہتے ہیں, اور نساء اس پلورل, یہ تو ٹوٹل ورڈ ہی چینج ہے. جب بہت ساری عورتوں کی بات ہوگی تو نساء کی بات نساء کہا جائے گا, اور اگر ایک عورت کی بات ہو رہی تو امرأتن. ٹھیک, تو آپ یہ جو ورڈ آپ دیکھ رہے ہو ان کو کیا کہتے ہیں جمع تکسیر. جمع تکسیر ان کو کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اوریجنل ورڈ کی جو ترتیب کو یا تو توڑا ہوتا ہے یا اوریجنل ورڈ میں سے کوئی حرف جو ہے اس کو غائب کر دیا ہوتا ہے, یا اوریجنل ورڈ میں کوئی حرف ایڈ کر دیا ہوتا ہے, کچھ اس طرح کی چینج آتی ہے. ٹھیک, اور ان کو سمجھنے کا یہی طریقہ ہے کہ اس میں اپنی ووکیبلری کو انکریز کیا جائے اور ترجمے سے ہیلپ لی جائے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور طریقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ نیچے یہ لکھ دیا, اس پہ اتنا فوکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے, انشاءاللہ جب وقت آئے گا تب دیکھ لیں گے کہ notice that some broken plural patterns are partly flexible and some are fully flexible. مطلب انبیاء آئے گا, انبیاء ان نہیں آئے گا, یہ partly flexible ہے. شہداء ان نہیں آئے گا, شہداء ہے کیونکہ یہ partly flexible ہے. باقی جس میں تنوین آپ دیکھ رہے ہو اس کا مطلب ہے کہ وہ fully flexible ہے. اب یاد کر لیں کیا تھا, fully flexible وہ ہیں
جو تینوں حالتوں میں اور تنوین کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں, رفع بھی ہو سکتے ہیں, نصب بھی ہو سکتے ہیں اور جر بھی ہو سکتے ہیں, وہ فلی فلیکسیبل ہیں. پارٹلی فلیکسیبل جو ہیں وہ ان پہ تنوین نہیں آ سکتی, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ رفع کا سٹیٹس تو شو کر سکتے ہیں کلیئرلی, اور وہ نصب کا بھی کر سکتے ہیں, لیکن جر کا سٹیٹس بھی وہ نصب کے طریقے سے ہی شو کرتے ہیں. یعنی کسی پارٹلی فلیکسیبل اسم پہ آپ کو کسرہ نہیں ملے گا, ٹھیک. اور جو نان فلیکسیبل تھے وہ کون سے تھے, کہ جو تینوں سٹیٹسز میں یعنی رفع, نصب اور جر تینوں حالتوں میں وہ آپ کو ایک ہی طرح کے لگتے ہیں, ٹھیک. اچھا, اب یہ لاسٹ کیٹیگری کون سی تھی, plural by meaning. There are words that appear to be singular but are considered plural because they have a plural meaning in that they refer to a group comprised of many members. جس طرح میں نے آپ کو جماعت کی ایگزامپل دی تھی, قوم. قوم کی جب بات آتی ہے ایک بندے کی بات نہیں آ رہی, قوم سے ہمارے دماغ میں, نیشن کی جب بات آتی ہے تو ہمارے دماغ میں بہت سارے لوگ آتے ہیں, اس لیے بھی اسم جمع ہے. پھر ناسن, ناس کی جب بات آتی ہے, جو ہم سورہ ناس بھی پڑھتے ہیں, ناس پوری انسانیت, people. People is a plural. People جب بھی ہم کہتے ہیں اس کا مطلب بہت سارے لوگ. قرنن, قرنن کہتے ہیں جنریشن, نسل جو ایک ہے. قرنن دیکھنے میں یہ بالکل سنگولر لگ رہا ہے لیکن اس کے میننگ میں جمع ہے. اہلن, جیسے ہم کہتے ہیں نا اہل بیت, یہ اہل یعنی میرے اہل, فیملی. فیملی میں ہمیشہ ظاہری بات ہے کہ دو یا دو سے زیادہ لوگ ہوں گے, پلورل ہوں گے, بہت سارے لوگ دماغ میں آئیں گے. تو یہ دیکھنے میں تو اس میں کوئی بظاہر پلورل ہونے کی نشانی نہیں ہے, لیکن اس کے میننگ میں یہ ہے. اور یہ بھی آپ بیسیکلی یاد کر لیں گے تو میجورٹی یہی ہیں ورڈز جو پلورل میننگ دیتے ہیں. خصمن, خصمن an argumentative group, یعنی کہ لڑائی جھگڑا کرنے والا ایک گروپ. جب خصمن کی بات ہوگی تو یہ پورے گروپ کی بات ہو رہی ہے, ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی. حزبن, فیکشن. حزب اللہ بھی ذکر آتا ہے نا, یعنی اللہ کی پارٹی, تو پارٹی یعنی ایک فیکشن, ایک گروپ, حزب گروپ. جندن, آرمی, اور آرمی کی جب بات آتی ہے, آرمی انگلش میں بھی ایک سنگولر ورڈ ہے آرمی, مگر آرمی کے اندر بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ہمیں پتا ہے, تو یہ اسم جمع ہے. آلن, یہ بھی اگین فیملی کے, فیملی کے لیے اہل بھی آتا ہے اور آل بھی آتا ہے, جیسے آلو موسیٰ یا آلو فرعون, یہ فیملی اور پیپل. اب یہ ورڈ جو ہیں دیکھنے میں سنگولر لگتے ہیں مگر ان کے میننگ جو ہے وہ پلورل ہیں. کوئی کوشچن اس کے بارے میں, یہ پلورل بائی میننگ کے بارے میں؟ میم ایک سوال ہے, یہ جو ہم جو یہ لاسٹ والا پارٹ دیکھ رہے ہیں پلورل بائی میننگ والا, اس میں سارے جو ہیں وہ فلی فلیکسیبل اسٹیٹ میں ہیں, تو کیا اسائڈ فرام آل دیز کیا باقی بھی جو اس طرح آئیں گے وہ فلی فلیکسیبل اسٹیٹ میں ہوں گے تاکہ ہمیں آئیڈینٹیفائی کرنے میں آسانی ہو؟ Could that be a reason, one of the reasons? بیسیکلی یا دے آر فلی فلیکسیبل, اور بیسیکلی جو آپ یہ دیکھ رہے ہو بس یہی ورڈز ہیں, بیسیکلی یہی ورڈز. ٹھیک ہے, یا اور یا دے آر فلی. ٹھیک ہے, جزاک اللہ. اچھا, اب یہ بات آ گئی وہ کہ ٹھیک ہے ہم نے پڑھ لیا جمع مذکر سالم, جمع مؤنث سالم, جمع تکسیر, جمع بالمعنی یعنی کہ جو اسم جمع ہے, جو جمع میننگ. اب گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ جو میں بھی یہ لفظ استعمال کرتی رہی ہوں, یہ گرامیٹیکل ٹریٹمنٹ کا کیا مطلب ہے, اور یہ تھوڑا سا ہم اس کو what is meant by grammatical treatment will become clearer when we study pronouns, pointing words, fragments and sentences. For now, memorize the rules below. There are 2 rules pertaining to the grammatic. اچھا, بس یہ 2 رول ہم نے یاد کرنے ہیں, باقی جیسے جیسے ہم آگے گرامر میں پڑھتے چلے جائیں گے یہ چیزیں خود پھر اتنی کلیئر ہو جاتی ہیں کہ پھر آپ کو مطلب زیادہ سوچنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. ابھی چونکہ یہ ٹاپک نیا پڑھ رہے ہیں تو ان رولز کو ہمیں یاد کرنا ہے. 2 رول کیا ہیں؟ All non-human plurals are treated as singular feminine. ہم نے یہ جو ویسے بھی اوپر جب پڑھا تھا, جب ہم جینڈر کا ہم نے کیا تھا تو اس میں ہم نے کیا تھا کہ غیر عاقل, غیر عاقل جو ہیں وہ کس طرح ٹریٹ کی جاتے ہیں, فیمنن. غیر عاقل جو کہ انسان, جنات اور فرشتوں سے ہٹ کے جو چیزیں ہیں وہ آپ کی فیمنن ٹریٹ کی جاتی. یہ وہی بات بیسیکلی وہ کہہ رہے کہ تمام جو نان ہیومن پلورلز ہیں, غیر عاقل ہیومنز, وہ ٹریٹ کیے جاتے ہیں سنگولر فیمنن. سنگولر فیمنن گرامیٹیکلی, بس یہ دماغ میں یہ ورڈ رکھنا ہے گرامیٹیکلی. یہ مطلب نہیں کہ اب وہ سنگولر ہو گئے ہیں, یعنی پلورل کی بھی آپ بات کر رہے ہو اور وہ ہم اس کو ایک سمجھیں گے, یہ مطلب نہیں ہے. وہ ہے پلورل,
مگر اس کو گرامیٹیکلی جو آگے پیچھے اس کے الفاظ ہوں گے یا سینٹینس میں جو اس کی پوزیشن ہوگی وہ سنگولر کو یعنی اس کو سنگولر کنسیڈر کرتے ہوئے ہوگی. یہ بس ایک رول ہے کہ سنگولر فیمنن آل نیو نان ہیومن پلورلز تمام غیر عاقل پلورلز جو ہیں ان کو اس سنگولر فیمنن یوز کیا جائے گا. یہ آگے انشاءاللہ ابھی اگزامپل آنے والے ہیں اور پھر انشاءاللہ یہ اور کلیئر ہو جائے گا. ایوری تھنگ ایلس جو اب اس سے ہٹ گیا یعنی غیر عاقل سے ہٹ کے باقی جو کچھ بھی بچ گیا ایز از مطلب وہ جو ہے وہ اسی طرح ٹریٹ کیا جائے گا. تو جو جمع مذکر سالم ہے وہ جمع مذکر سالم ہی ہوگا یعنی کہ مسلمون یہ جمع مذکر سالم ہے. جو جمع مؤنث سالم ہے اس کو ویسے یوز کیا جائے گا مسلمات کیونکہ یہ ہیومن ہے یہ عاقل ہے تو یہ پورا اسی طرح استعمال ہوگا. words that are plural by meaning are treated as plural masculine. قوم یہ جو ہم نے ابھی اوپر لاسٹ چارٹ پڑھا تھا کہ جس میں words اسم جمع جو ہے ان کو مذکر ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسم جمع جو ہے ان کو مذکر جمع ٹریٹ کیا جاتا ہے ان کو مؤنث نہیں ٹریٹ کیا جاتا. ٹھیک. human broken plurals are treated as plural masculine یعنی کہ جو ابھی broken plural کیا تھے جمع تکسیر جس میں جو اپنی اوریجنل حالت کو چینج کر دیتے ہیں. فار ایگزامپل نبی اور پھر انبیاء رسول اور پھر رسل یہ چینج ہو گئی. تو جو ہیومن ہے یعنی عاقل ہیں ان کو میسکولن استعمال کیا جاتا ہے اور نان عاقل کے تو ہمیں غیر عاقل کا تو پتہ ہے آلریڈی کہ وہ تو ہے ہی فیمنن استعمال ہوتا ہے. جو عاقل ہیں چاہے وہ جمع تکسیر ہو اس کو ہم میسکولن جمع مذکر استعمال کرتے ہیں ان کے لیے گرامیٹیکلی جمع مذکر. ابھی نیچے انشاءاللہ میں پہلے ڈرل کی طرف چلتے ہیں اس سے تھوڑی کچھ چیزیں کلیئر ہوں گی. چاہ رہی ہوں کہ خود ہم کریں تو زیادہ بہتر ہے. آئی ہوپ کہ آپ سب بھول جائیں جو کچھ آپ نے دیکھا یہاں پر. اوکے انشاءاللہ. اینی ویز سو سب یہ کریں گے تو اپنے ہینڈ ریز کر لیجیے پلیز. وی آر گوئنگ ٹو ڈو دس. اور یہ انشاءاللہ اگر یہ بھی لگ رہا ہے کہ جی ابھی تو مجھے آ نہیں رہا سمجھ نہیں آ رہا پھر بھی ہاتھ اٹھائیں کریں گے تو پتہ چلے گا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں انہوں نے میننگز بھی دیے ہوئے تو اس لیے اٹ ول بیکم ایزیئر انشاءاللہ. جی سائمہ نمبر 1 ہے العلماء جس کا میننگ ہے the scholars. اس کو پہلے آپ مجھے بتائیں گی کہ یہ میسکولن ہے یا یہ فیمنن ہے. یہ میسکولن کنسیڈر کریں گے. کیوں ہے؟ کیونکہ یہ ایک مطلب جنرل اسکالرس کی بات ہو رہی ہے. جب جنرل ٹاک ہوتی ہے کسی کے جینڈر پھر ہم اس کو میسکولر ہی کنسیڈر کرتے ہیں. اچھا یہاں پر ریزن تھوڑا سا آپ ڈفرینٹ کرو گے. وہ ریزن یہ ہے کہ چونکہ یہ بروکن پلورل ہے اور عاقل کا بروکن پلورل ہے یہ. ٹھیک ہے. یہ عاقل اسکالرز آر عاقل تو یہ انسان اور یہ مرد اس لیے یہاں پر ہم میسکولن اور میسکولن بھی چونکہ میننگ ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ پلورل ہے تو یہاں پر ہم کہہ دیں گے یہ پلورل ہے. ٹھیک ہے. علماء عالم ہوتا ہے نا سنگولر. سو یہ علماء ہے یہ بروکن ہو گیا مگر یہ چونکہ ہیومن ہے تو اس لیے یہ میسکولن استعمال ہوگا ان کے لیے. ٹھیک ہے. ایک بات پوچھنی ہے میم جو بروکن پلورلز ہیں ہمارے وہ سارے کے سارے عاقل والے اس میں استعمال ہوتے ہیں کیا؟ نہ ضرور. عاقل کا مطلب ہوتا ہے کہ جو عقل رکھتے ہیں شعور رکھتے ہیں. عاقل میں صرف 3 آتے ہیں انسان جی فرشتے بس. ہاں جی تو اس میں ہم نے یہاں پر کیسے آئیڈینٹیفائی کیا کہ یہ بروکن پلورل ہے؟ بیکاز آئی واز تھنکنگ کہ میں یہ سوچ رہی تھی دیٹ یہ اسکالرز ہے تو جمع بائی میننگ ہے. So that is why I would have considered it as masculine. وہ اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ یہ اچھا پہلے تو اس ورڈ کو دیکھیے علماء. ہم نے جو مسلم چارٹ پڑھا تھا تو اس میں جو پلورل تھا اس میں کیا تھا اونا ہوتا تھا نا اونا یا اینا. ٹھیک ہے. آپ کو وہ تو ملا نہیں لیکن میننگ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ پھر بھی پلورل ہے تو دیٹ مینس کہ اٹ ہیز ٹو بی اے بروکن پلورل. ٹھیک ہے. اور اسکالرز انسان ہوتے ہیں تو عاقل کے لیے ہم نے میسکولن استعمال کرنا ہے. اوکے ٹھیک ہے. کلیئر ہوئی ہے آپ کو بات؟ لیٹر آئی تھنک تھوڑی سی اور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں ادروائز ہم دوبارہ بات کرتی ہوں. میں دوبارہ بولتی ہوں. ٹھیک ہے. آپ جو ورڈ کو آپ دیکھ رہے ہو ہم نے مسلم چارٹ یاد کیا تھا اور اس میں ہم نے جو پراپر پلورل یاد کیا تھا وہ ہم نے یاد کیا تھا مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ. تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اونا اینا کچھ نہیں مل رہا ہمیں
مطلب یہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ریگولر تو چارٹ کو فالو نہیں کر رہا ہے, ٹھیک ہے. بالکل. اب میننگ ہمیں ساتھ میں بتا رہا ہے کہ اسکالرس یعنی یہ ہے پلورل, اگر تو یہ ریگولر پلورل ہوتا تو اس کو اونا اینا اینا ہونا چاہیے تھا جی. اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے یہ بروکن ہے. there you go. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو بروکن ہے تو پھر ہم اس کے لیے میسکولن اور پلورل اس کے لیے استعمال کریں گے کیونکہ یہ عاقل ہے, ٹھیک ہے, عاقل ہے, انسان ہے. تھینک یو, جزاک اللہ. چلیں اب آپ نے ایکسپائری بھی لے لیجیے نا, آپ نمبر 2 کیجیے. الجبالی. الجبالی. جی الجبالی. الجبالی ایک تو یہ نان عاقل ہے, غیر عاقل ہے. جی اچھا, غیر عاقل ہے تو غیر عاقل میں ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ غیر عاقل سارے جو ہوں گے وہ فیمینن ہوں گے, تو یہ فیمینن ہوگا. بالکل. اس کو ٹریٹ کس طرح کریں گے آپ, یہ نمبر کیا ہوگا, سنگولر ہوگا, ڈوئل ہوگا یا پلورل ہوگا؟ الجبالی جو ہے وہ پلورل ہوگا. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جو اوپر ابھی آئی نو کہ ہم نے ابھی کیا ہے نا, صرف تو بعد میں چیزیں دماغ میں بعد میں کم رہتی ہیں. الجبالی یہ ہے تو فیمینن, بالکل یو رائٹ, بٹ ابھی ہم نے, میں اوپر لے جاتی ہوں, اس کو ہم نے ٹریٹ کس طرح کرنا ہے, سنگولر فیمینن. ٹھیک ہے, نہیں, I missed that. ہاں, I know کیونکہ ابھی کیا ہے, that's okay. سنگولر اس کو ٹریٹ کے, نان غیر عاقل جو آپ کہہ لو کہ بروکن پلورلز بھی ہیں, اور جو یوزلی بروکن پلورلز کی بس میں اس وقت کہوں گی, صرف جو غیر عاقل بروکن پلورلز ہیں ان کو فیمینن بھی آپ نے یوز کرنا ہوتا ہے ان کے لیے, اور ان کو ہم سنگولر بھی کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے, سنگولر فیمینن. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جی عظما. انہارن. انہارن. جی اس میں پہلے بتائیے گا کہ میسکولن ہے یا فیمینن ہے. یہ فیمینن. اوکے, فیمینن کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ اگر ہم اس کے میننگز میں دیکھیں تو یہ غیر عاقل اور بروکن پلورل میں آئے گا. بالکل, کیونکہ میننگ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ جمع ہے مگر دیکھنے میں کوئی جمع کی نشانی نہیں ہے, جو ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ ضرور پلورل ہے. اور بروکن پلورل جو غیر عاقل ہیں وہ فیمینن کنسیڈر ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. تو اب یہ کیا ہوگا, سنگولر, ڈوئل یا پلورل؟ یہ ہوگا سنگولر. سنگولر. گرامیٹک, کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں گرامیٹیکلی, ٹھیک ہے, یہ دماغ میں رکھیے گا. یہ مطلب نہیں کہ پلورل کو ہم نے سنگولر کر دیا, نو. اس کو گرامر میں ٹریٹ کس طرح کیا جاتا ہے, اس کے ساتھ الفاظ کون سے لگائے جاتے ہیں وہ ہم بتا رہے ہیں. تو آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو, سنگولر, کیونکہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ غیر عاقل جو پلورلز ہیں ان کے ساتھ آپ فیمینن اور ان کو سنگولر کنسیڈر کرتے ہیں گرامیٹیکلی. ٹھیک ہے, گڈ گڈ جاب. جی عالیہ, اگلا والا ہے انبیاء. جی انبیاء یہ عاقل ہیں اور پلورل ہیں, تو یہ میسکولن میں آئے گا. میسکولن میں آئے گا, اور ہمیں بروکن پلورل آئے گا کیونکہ اس میں وہ چارٹ مسلم والا نہیں فالو ہو رہا, تو یہ بروکن پلورل ہوگا اس کا, اور میسکولن ہوگا. یہ میسکولن اور پلورل ہے کیونکہ, اور یہ بروکن ہے, لیکن چونکہ یہ عاقل ہے اس لیے ہم نے میسکولن کر دیا. اگر یہ غیر عاقل کوئی ورڈ ہوتا تو ہم اس کو فیمینن کرتے. جی ٹھیک ہے, جی گڈ گڈ, جزاک اللہ. جی طیبہ. قائل. قائل. قائل اسیر. اچھا, یہ پلورل ہے, اور کیونکہ سیر جو ہے وہ بھی عاقل ہوگا تو اس وجہ سے یہ میسکولن ہوگا. اچھا, آپ پہلے ٹھیک ہے, آپ نے میسکولن بولا, دیٹ از کریکٹ, لیکن آپ یہ مجھے بتائیں کہ یہ پلورل آپ کو اس کی کون سی نشانی بتا رہی ہے کہ یہ پلورل ہے؟ Oh, sorry, singular ہے. Singular, because the meaning itself is telling you کہ یہ singular ہے. And there is tanween also, مطلب اونا یا کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے. تنوین تو یہ ہے نا کہ تنوین بروکن پلورل پہ بھی آ سکتی ہے, لیکن یہاں آپ کو میننگ ہیلپ کر رہا ہے کہ یہ ایک سیر کی بات ہو رہی ہے, ایک کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو میسکولن اینڈ اٹ از سنگولر. سنگولر. گڈ گڈ. جی جی رضوانہ باجی, آپ بتائیں گی. اگر اوکے ٹھیک ہے, نو پرابلم. دوبارہ سے جی سائمہ, آپ بتائیے مفسدینہ. جی یہ مفسدینہ جو ہے یہ میسکولن ہے مسلم چارٹ سے, اور یہ پلورل ہے. گڈ, یہ میسکولن ہے کیونکہ یہ مسلم چارٹ کی اینا اینا والی فالو کر رہا ہے, یہ میسکولن ہے, اور یہ
plural है. Did I miss? I know कि रज़ाना जी को तो मैंने पूछा था, और किसी को मैंने मिस किया है तो आप प्लीज मुझे बता देना, बिकॉज मैं अब दोबारा से रिपीट कर रही हूँ. You can let me know. अच्छा जी. इसमें एक और चीज भी हम ऐड कर सकते हैं ना मैम, कि ये मुफसिदीना जो है वो मुस्लिम चार्ट से तो ऑब्वियसली मेल है, लेकिन इसके अलावा जैसे आकिल है तो उसके एतबार से भी ये मैस्कुलिन होगा. हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं. एक रीजन ये भी हो सकता है. जी जी. इमरान आप बताइए. आयातिन. 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 आयातिन जो है वो गैर आकिल होगा. गैर और आकिल है. दूसरा यस ठीक है, गैर आकिल है तो ये इज इट प्लूरल, इज इट फेमिनिन और मैस्कुलिन? मैस्कुलिन, फेमिनिन होगा. सॉरी, गैर आकिल है तो फेमिनिन होगा. और दूसरा ये है कि उसको जो प्लूरल का हमारा चार्ट है उससे फॉलो नहीं कर रहा, तो ये ब्रोकन प्लूरल है फिर. अच्छा, इसमें ये है कि इसके लिए ना आप दोनों, खैर मैं इसको दोबारा 100% आपको कंफर्म भी कर दूंगी, लेकिन अगर हम, चूंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि नॉन ह्यूमन जो गैर आकिल प्लूरल्स हैं उन सबको आप सिंगल फेमिनिन करते हैं, वो मैं इसको सिंगुलर ही कर रही हूँ क्योंकि ये गैर आकिल है. बट आप ये देख रहे हो कि आतिन वाली जो एंडिंग है वो हमारी मुस्लिम चार्ट जैसी है, बट वी नो कि दिस इज नॉट ह्यूमन, दैट्स व्हाई हम इसको सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे. ओके, ठीक है, ठीक है. गुड. जी आलिया. अस्सफीनती. अस्सफीनती. जी सफीना. तो ये तो अच्छा मीनिंग के हिसाब से तो द शिप है, तो यानी ये सिंगुलर है. ओके, सिंगुलर. मैस्कुलिन या फेमिनिन? फेमिनिन होगा क्योंकि ये नॉन गैर आकिल है, गैर आकिल तो है. इसलिए ये फेमिनिन होगा. गैर आकिल भी है और इसमें ता मरबूता आपको नजर आ रहा है ता इनमें. मरबूता भी है जी. ये फेमिनिन. गुड गुड गुड. जी. अच्छा, लेकिन इसमें तो ये हुआ कि ये तो गैर आकिल है, तो ये दोनों सूरतों में इसको कंसिडर तो सिंगुलर ही करेंगे फिर हम. जी, अगर ये प्लूरल होता तो सिंगुलर कंसीडर करते हैं. इस वक्त तो ये प्लूरल है ही नहीं, ये सिंगुलर है तो इसको सिंगुलर ही कंसीडर करना है. जी तैयबा. आबिदातुन. आबिदातुन. ये मुस्लिमातुन चार्ट की वजह से फेमिनिन होगा. आतुन आ रहा है और चले हो गया. ये मुझे बताएं सिंगुलर डुअल प्लूरल क्या है? ये प्लूरल होगा. हाँ, लेकिन अगर हम प्लूरल होगा. सही. पता है ये बिल्कुल मुस्लिमातुन जैसा है. जो लास्ट कॉलम था ना मुस्लिमातुन चार्ट का, वो प्लूरल वाला, तो ये बिल्कुल वही है. तो दैट्स व्हाई ये आपका प्लूरल ही कंसीडर होगा क्योंकि ये आकिल भी है और ये फॉलो कर रहा है चार्ट को. फॉलो कर. जी जी. उस्मा आप बताएंगी. यदुन. जी. इसमें ये फेमिनिन होगा क्योंकि ये बॉडी पार्ट है. बॉडी पार्ट जो कि दो होते हैं, बिल्कुल फेमिनिन. और ये सिंगुलर ट्रीट होगा. सिंगुलर ट्रीट होगा, बिल्कुल ठीक. सो अच्छा, अब ये जो हमने ड्रिल की है ना, ये एक्सरसाइज, इसके बारे में मुझे बताएं कि कुछ क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है, मतलब कुछ आपको लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. बेशक बारी बारी सब बता दें जो भी समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है. जी आ तो रहा है, थोड़ा सा बस याद करना, हाँ रिकॉल जी, करने वही में पीछे रिवाइज थोड़ा करके और वो रिकॉल करके हो जरा सा जाना मसला हो चाहिए. रहा था जो आपने बताया ना कि उसको कंसिडर हम सिंगुलर मैस्कुलिन करेंगे अगर होगा ब्रोकन भी, लेकिन अगर आखिल होगा वो क्योंकि वो दो चीजें ऐसी आ रही हैं कि वरना नॉन ह्यूमन में ब्रोकन आ रहा है तो हम फेमिनिन में ले रहे हैं, तो इसलिए वो नॉन ह्यूमन कोई भी चीज है ना, चाहे वो ब्रोकन प्लूरल है या रेगुलर प्लूरल है, नॉन ह्यूमन जो है वो हमेशा फेमिनिन कंसीडर होंगे. फेमिनिन है. हाँ, तो और वो बस उसको वहां पे याद करना था कि वो सिंगुलर मैस्कुलिन में जा रहा है, वो चीज थोड़ी सी हो रही थी. सिंगुलर मैस्कुलिन में क्या जा रहा है? सिंगुलर फेमिनिन में. सिंगुलर फेमिनिन में. जी सिंगुलर फेमिनिन, बस वो आपने, हाँ, एक वही पॉइंट बस याद रखना है कि जो गैर आकिल आपके जो प्लूरल्स हैं उनको, ये जो मैं ऊपर बल्कि के लेके जाके डेफिनेशन दोबारा, ऑल नॉन ह्यूमन प्लूरल्स, गैर आकिल जो जमा गैर आकिल हैं, वो तमाम के तमाम सिंगुलर फेमिनिन उनको ग्रामेटिकली ट्रीट किया जाता है. सिंगुलर फेमिनिन ग्रामेटिकली ट्रीट करने का भी थोड़ा और क्लियर बाद में कब होगा, जब हम थोड़ा सा फेल की तरफ उस तरह आएंगे और फिर हम
جب سینٹینسز دیکھیں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ جو فیل اس کے ساتھ لگا ہوا ہے یا جو دوسرے ورڈ اس کے ساتھ آ رہے ہیں, کوئی پوائنٹر ورڈ آ رہا ہے, کچھ وہ سنگولر آ رہا ہے, اور پھر اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہاں سنگولر کیوں آ رہا ہے, تو وہ اس لیے کہ وہ گرامیٹیکلی اسی طرح کیا جاتا ہے, اس کے میننگ کو چینج نہیں کرتا وہ, لیکن گرامیٹیکلی لکھنے میں اس طرح لکھا جاتا ہے. وہ صرف سمپل یہ, تو اس میں یاد بالکل بس یہی ایک پوائنٹ کرنا ہے, باقی تو جو ہے وہ ایز اٹ از ہے. اور یوزلی جب آپ کو ساتھ ساتھ میننگ پتا ہوگا تو آپ کو آلریڈی چیزوں کا سمجھ آ جائے گی کہ کیا کرنے کے. لیٹس سے کہ جیسے یہ جو ہم نے ڈرل میں ہم نے کیا تھا کہ آپ کو جو یا انبیاء ہے یا جبالی ہے یا آیاتن, یہ آپ کو ساتھ میں میننگز دیے ہوئے. اب الجبالی جو ہے دیکھ کے اگر مجھے میننگ نہ پتا ہو تو میں اس کو کہوں گی کہ یہ سنگولر ورڈ ہے, کیونکہ اس کے اوپر سنگل ایک حرکت آئی ہوئی ہے. یہ اونا اینا بھی نہیں ہے, عینی اینا بھی نہیں ہے, یہ آتون آتن بھی نہیں ہے, تو یہ تو سنگولر ہے. لیکن میننگ مجھے بتا رہا ہے کہ یہ تو پلورل ہے. تو جب مجھے یہ پتا چل گیا کہ یہ ہے پلورل اور پہاڑ جو ہے وہ کوئی زندہ چیز نہیں ہے, تو پھر میں کہوں گی کہ یہ فیمنن ہے. میننگ ہمیں بہت ہیلپ کرے گا, اور شروع میں آپ کو میننگ سے ہی ہیلپ لینی ہوگی, اور جب وقت کے ساتھ ساتھ میننگ والی ووکیبلری انکریز ہو جائے گی تو آپ کو خود سمجھ آ جائے گا کہ یہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا, انشاءاللہ یہ شروع میں یہ ٹاپک جو ہے نا, اسپیشلی یہ جو نمبر والا ہے, یہ اسی طرح ایک دم بادر کرتا ہے, لیکن اب یقین کریں کہ جب آپ تھوڑا سا اور آگے جاتے ہو نا, اور آپ ذرا قرآن میں بار بار ان کو آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہو, یہ خود ہی چیز ایزی ہو جاتی ہے. لیٹ می سی اف آئی کین اوپن, میں کو قرآن کا تھوڑا سا. میم ایک سوال پھر سے, بولے یہ جو الجبالی میں ہم نے سر بنایا تھا, اس کا ریزن کیا بتایا تھا آپ نے؟ کیا دوبارہ بولی, کیا کہہ رہی ہیں الجبالی میں؟ جو ہم نے ایک تو ہم نے یہ کہا تھا کہ یہ obviously نان عاقل ہے تو یہ فیمنن ہے, اور یہ جو نمبر کے اعتبار سے یہ سنگولر ہے, تو اس کا ریزن کیا تھا؟ اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے ابھی یہ پڑھا کہ جو بھی غیر عاقل یعنی نان ہیومن پلورلز ہیں وہ سنگولر فیمنن ان کو کہا جاتا ہے. اور یہ ہمیں پلورل کیسے پتا چلا, کیونکہ یہاں ماؤنٹینز لکھا ہوا ہے. ٹھیک 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 ٹھیک, we have to memorize it I think. ہاں یہ ہو جائے گا, you don't worry about it. یہ تھوڑا سا میں کوشش کرتی ہوں, میں قرآن اگر اس وقت کوئی کھول سکوں تو میں تھوڑا سا اس میں آپ کو almost done. ذرا زیادہ ہی سلو ہوتا جا رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ. انشاءاللہ اگر اس میں کوئی مجھے easily مل گیا, I don't know if I'll be able to find it here or no, but anyways let's see. ہم کیا دیکھ رہے تھے کہ جس طرح میں آپ کو بس صرف دکھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ وہ سنگولر کا کیا مطلب ہے یہاں پر. اگر مجھے مل گیا تو ٹھیک, نہیں تو پھر انشاءاللہ. ابھی اس میں اس طرح سامنے نہیں آئے گا, لیکن اچھا اوکے. No, I'm going to find it and then میں آپ کے ساتھ شیئر. جی جو بطونہ ورڈ ہے یہ بھی پلورل ہے, بطن کی جمع ہے, اور بروکن. یس بطونہ جو ہے یہ پلورل ہے اور بطن از سنگولر. شاربونا اگین پلورل ہے, اور شرب جو نیچے آیا ہوا یہ سنگولر ہے, اور یہ بھی بروکن پلورل ہو جائے گا کیونکہ یہاں پر الف آ گیا بیچ میں. لیکن میں ابھی اس طرح سے کرنا چاہیے, اس سے آپ اور کنفیوز ہو گے. میں انشاءاللہ ڈھونڈ کے تو میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں گی. I don't want to confuse you further. انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے I will definitely try and find
some examples اور پھر میں آپ کے ساتھ اس کو انشاءاللہ جو ہے وہ دوبارہ شیئر کروں گی. تو اس سے ریلیٹڈ کوئی بھی کوشچن اگر ہے سو پلیز گو اہیڈ انشاءاللہ, نہیں تو پھر ہم اینڈ ادھر ہی کریں گے انشاءاللہ. کوئی ایسا پیچھے سے بھی کوئی اگر چیز ہے, کوئی اگر آپ کو پچھلی ٹاپکس میں سے کوئی چیز اگر پوچھنی ہے تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں, کوئی چیز جو کلیئر نہ ہو. ایک میرا مشورہ ضرور یہ ہے کہ آپ ریویو کرنا بہت ضروری ہے. آپ ریگولر بیسس پہ ایک ٹاپک لینے, کوئی چیز لینے, وہ ریویو ضرور کر لیجیے. اور ریویو کریں گے تو ہی اس کا فائدہ ہے, ریویو نہیں کریں گے تو آپ اس کو بالکل بھول جائیں گے. تو جو ٹائم آپ ابھی لگا رہے ہیں یہاں پر, وہ ٹائم آپ سمجھ لو کہ آپ کا ضائع ہو جائے گا, پھر اس کا پھر فائدہ نہیں ہوگا. جب کتنا ٹائم آپ اپنے وقت میں سے نکال کے اس کلاس کے لیے یہاں بیٹھتے ہو نا, تو اگر آپ اس کا ریویو نہیں کرو گے تو یہ ضائع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم ادھر ہی اینڈ کرتے ہیں. If there is no question then انشاءاللہ تعالیٰ پھر کلاس اینڈ کر لیتے ہیں. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين. تو انشاءاللہ تعالی ہم